اس کو دو بڑے مسائل ہوتے ہیں، ایک ہیلوسینیشن ہوتی ہے اور دوسری ڈیلوژن ہوتا ہے۔ ان سے مراد یہ ہے کہ اس کو بعض ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ وہ کہے گا مجھے فلاں چیز نظر آ رہی ہے، جن نظر آ رہا ہے، بھوت نظر آ رہے ہیں، مجھے کوئی بندہ نظر آ رہا ہے، مجھے آوازیں دے رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے۔ سادہ لفظوں میں ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ایک خاص قسم کی دماغی بیماری ہوتی ہے جس کو شیزوفرینیا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو عام طور پہ 15 سال سے لے کے 30-40 سال کی عمر کے دوران ہوتی ہے، لیکن یہ عمر کے آخری حصے میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ شیزوفرینیا ایک ایسی بیماری ہے، دماغ کے اندر جو ڈوپامین کا لیول ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، نارمل سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو جب ڈوپامین لیول ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس بندے کو شیزوفرینیا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس کو دو بڑے مسائل ہوتے ہیں، ایک ہیلوسینیشن ہوتی ہے اور دوسری ڈیلوژن ہوتا ہے۔ ان سے مراد یہ ہے کہ اس کو بعض ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ وہ کہے گا مجھے فلاں چیز نظر آ رہی ہے، جن نظر آ رہا ہے، بھوت نظر آ رہے ہیں، مجھے کوئی بندہ نظر آ رہا ہے، مجھے آوازیں دے رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے۔ بعض اوقات وہ شک کرنے لگتے ہیں مجھے آپ غلط چیز کھلا رہے ہیں، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں نے تو ابھی کھانا بھی نہیں کھایا، گھر والوں کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات گالیاں دیتے ہیں، سامان اٹھا کے باہر مریض پھینک دے گا۔ یعنی اس کی جو دماغی کیفیت جو نارمل نہیں ہوتی بلکہ اب نارمل ہو جاتی ہے۔ وہ حقیقت کچھ ہوتی ہے، بتاتا کچھ ہے۔ کبھی کہے گا کہ مجھے آوازیں کو دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کپڑے اتار دے، باہر بھاگنا شروع کر دے، ہو سکتا ہے یہ کہے کہ مجھے فلاں بلا رہا ہے، باہر چلا جائے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کی یادداشت خراب ہو جاتی ہے۔ سادہ لفظوں میں ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے۔ جو دماغ کے اندر ڈوپامین کا لیول ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو ایسے جو مسائل ہوتے ہیں شیزوفرینیا کے حوالے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کی چند ایک جو بڑی وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے، نسل در نسل یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ بعض خاندانوں کے اندر یہ بیماری والد کو بھی تھی، اولاد کو بھی ہے، آگے بھی پھیل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پیدائش کے بعد بھی مسائل ہو سکتے ہیں، دماغ پہ کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، کوئی غم ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں اس کے، فائنینشل لاس ہو سکتا ہے، لو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو جب بھی ہمارے پاس شیزوفرینیا کے مریض آتے ہیں تو ایسے مریضوں کو سب سے پہلے کارسینوسن 200 پاور کی ایک خوراک دی جاتی ہے، دوسرے دن ٹیوبر سی ایم اے خوراک دی جاتی ہے اور تیسرے دن آرومیٹ سی ایم اے خوراک دی جاتی ہے۔ جو دوائیاں صبح دوپہر شام استعمال کی جاتی ہیں اس میں آئیوسائمس 200 روزانہ صبح، سٹرامونیم 200 روزانہ دن کو اور ایناکارڈیم 200 پاور میں روزانہ رات کو دی جاتی ہے۔ بعض کیفیات میں 1-2-3 دوائیاں چینج بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے چوٹ لگی تھی، اس کے لوائکین کہتے ہیں کہ اس کو چوٹ لگی تھی، اس دن سے ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو نیٹرم سلف دیں گے۔ اگر وہ شک بہت زیادہ کرتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ مجھے دوائیاں ایسی دے رہے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے زہر ڈالا ہوا ہے، مجھے مارنا چاہتے ہیں، اگر شکی مزاج ہے تو لیکسس دیں گے۔ اگر اس کو کوئی ڈپریشن یا غم ہوئے تو اس کو اگنیشیا دیں گے۔ شیزوفرینیا کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں حقیقت کے خلاف مریض چل رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ کہیں گے دیکھیں جی یہ میرے پاس فلاں بندہ آ گیا ہے، حالانکہ ہوتا نہیں ہے۔ وہ کہے گا دیکھیں جی فلاں بندہ مجھے آوازیں دے رہا ہے۔ تو حقیقت میں اور نارمل حالات میں جب فرق ہوتا ہے، یعنی اس کی برین کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اب نارمل ہوتی ہے، تو ایسے مریضوں کو شیزوفرینیا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ ہومیوپیتھی میں بہترین ٹھیک ہو سکتی ہے۔ آپ میرے لیے دعا بھی کیا کریں، اللہ پاک آپ کو بھی صحت اور سلامتی دے۔ بہت شکریہ۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ۔